URL کا مطلب ہے یونیورسل ریسورس لوکیٹر۔ کسی بھی URL میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ ویب سائٹ کس آرگنائزیشن کے بارے میں ہے، یعنی کہ ویب ایڈریس سے مراد وہ ایڈریس ہے جس کی مدد سے ہم ویب سائٹ پر جاتے ہیں یا ویب سائٹ کھولتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہر سائٹ کا ایڈریس مختلف ہوتا ہے۔ عام طور پر URL کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ہم http://www.bu.edu.pk کو ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلا حصہ http:// دوسرا حصہ www.vu.edu.pk۔ پہلا حصہ پروٹوکول کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ ویب سائٹ کس پروٹوکول کو یوز کرتے ہوئے اوپن ہوگی۔ آئیے اب ہم انٹرنیٹ میں استعمال ہونے والے پروٹوکول کو سمجھتے ہیں۔ پہلے ہم پروٹوکول کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ ایک کمپیوٹر سے جب کوئی انفارمیشن دوسرے کمپیوٹر پر ایکسچینج ہوتی ہے تو وہ کچھ خاص رولز کے تحت ہوتی ہے۔ ان سیٹ رولز کو پروٹوکول کہتے ہیں۔ انٹرنیٹ میں مختلف قسم کے پروٹوکول استعمال ہوتے ہیں، جیسے FTP، TCP، IP، HTTP، HTTPS وغیرہ۔ پہلے ہم HTTP کو سمجھتے ہیں۔ HTTP دراصل ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول کا مخفف ہے۔ یہ ویب سرور سے ویب پیجز کو ٹرانسفر کرنے کا پروٹوکول ہے۔ HTTP کا بنیادی مقصد ان ویب پیجز کو براؤزر میں دکھانا ہے جن میں ہائپر لنک بنے ہوتے ہیں۔ جب ہم کسی براؤزر میں کوئی URL ٹائپ کرتے ہیں تو اس کے شروع میں HTTP لکھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ویب سرور سے ویب پیجز کو ٹرانسفر کرو جن میں ہائپر ٹیکسٹ، ہائپر میڈیا لنکس وغیرہ ہوں۔ HTTPS سے مراد ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول سیکیور ہے، جس کا بنیادی مقصد ویب سرور سے ویب پیجز کو ٹرانسفر کرنے کے ساتھ ساتھ ویب سائٹ کی اوتھینٹیکیشن بھی ہے، تاکہ انٹرنیٹ کے ذریعے دو کمپیوٹرز کے درمیان ایک محفوظ کمیونیکیشن ہو۔ FTP فائل ٹرانسفر پروٹوکول کا مخفف ہے۔ اس پروٹوکول کو استعمال کر کے ہم فائلز کو سرور سے ایکسس کر سکتے ہیں۔ جس طرح HTTP کی مدد سے ویب سرور سے ویب پیجز کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے، اسی طرح FTP پروٹوکول کی مدد سے FTP سرور سے فائل کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ FTP سرور انٹرنیٹ پر ایسے کمپیوٹرز ہوتے ہیں جن میں مختلف قسم کی فائلز کو سٹور کیا جاتا ہے۔ یہ سرورز مختلف ڈپارٹمنٹس جیسے کالجز، یونیورسٹیز وغیرہ مینٹین کرتے ہیں۔ FTP سرورز میں کچھ فائلز ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو کاپی کرنے کے لیے پہلے ان کا خفیہ کوڈ بتانا ہوتا ہے۔ آپ FTP سرور سے مختلف قسم کی فائلز کو کاپی کر سکتے ہیں، مثلا ٹیکسٹ فائل کے ذریعے آپ اخبار، میگزین اور ڈاکیومنٹس وغیرہ کاپی کر سکتے ہیں۔ دوسرا حصہ IP ایڈریس یا ڈومین نیم ہوتا ہے۔ ڈومین کیا ہوتی ہے؟ ڈومین دراصل کمپیوٹرز کا گروپ ہوتا ہے جس میں کمپیوٹرز ایک دوسرے سے انفارمیشن شیئر کرتے ہیں، اور ڈومین نیم بھی آپ کے نام جیسا ہی کسی سائٹ کا نام ہے۔ جیسے آپ لوگوں کو ان کے نام سے بلاتے ہیں، ایسے ہی ہم سائٹ کو ان کے نام سے اوپن کرتے ہیں۔ IP ایڈریس کو اگر ہم ڈیلی لائف میں دیکھیں تو یہ بھی فون نمبر کے جیسا ہی ایک نمبر ہے، یعنی جیسے ایک فون نمبر کسی دوسرے پرسن کا نہیں ہو سکتا، ایسے ہی انٹرنیٹ پر ہر کمپیوٹر کا IP ایڈریس فرق ہوتا ہے۔ IP ایڈریس کچھ اس طرح کا ہوتا ہے: 203.215.176.42۔ نمبرز کو یاد کرنا مشکل ہوتا ہے،
اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ہم ہوسٹ ماسکنگ کر لیتے ہیں. یہاں ہم ہوسٹ ماسکنگ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے موبائل فون کی اگزامپل لیتے ہیں. جیسے ہم کسی کے نمبر کے ساتھ نیم سیٹ کر دیتے ہیں، جیسے 0123123456 کے ساتھ علی لکھ لیا. اب آپ کو نمبر یاد کرنے کی ضرورت نہیں. آپ موبائل کی ایڈریس بک سے علی نیم نکال کر نمبر ڈائل کر سکتے ہیں. ایسے ہی بجائے اس کے کہ سارا آئی پی ایڈریس یاد کیا جائے، ہم اس آئی پی ایڈریس کی ہوسٹ ماسکنگ کر لیتے ہیں اور ورچوئل یونیورسٹی کے آئی پی ایڈریس کی بجائے صرف ہوسٹ نیم یعنی www.vu.edu.pk یاد کر لیتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے یاد کرنے میں آسان ہوتا ہے. ڈومین نیم میں www ہے، جو کہ ورلڈ وائڈ ویب کا مخفف ہے. اس کے بعد اس ویب سائٹ کو بنانے والے کے بارے میں انفارمیشن ہوتی ہے. جیسے .vu یعنی یہ ویب سائٹ ورچوئل یونیورسٹی نے ڈیزائن کی ہے. اس کے علاوہ ڈومین نیمز میں BBC، CNN اور یاہو وغیرہ ہوتے ہیں. ڈومین نیم میں وہ حصہ جس میں 3 لیٹرز لکھے ہوتے ہیں وہ ڈومین کی اسپیسیفیکیشن کے بارے میں بتاتے ہیں. جیسے .org ایک آرگنائزیشن کو ظاہر کرتا ہے، .edu ایک تعلیمی ادارے کو اور .com ایک کمرشل ادارے کو ظاہر کرتا ہے. بعض ڈومین نیمز کے آخر میں 2 لیٹرز کی ایبریویشن بھی ہوتی ہے. یہ کسی ملک کا کنٹری کوڈ ہوتا ہے، جیسے US فار یونائٹڈ اسٹیٹس، UK فار یونائٹڈ کنگڈم اور PK فار پاکستان وغیرہ. اس وقت آپ کو اسکرین پر کچھ مشہور ویب سائٹس کے URL نظر آ رہے ہیں. ان میں پروٹوکول اور ویب پیج کے ڈومین نیم لیبلڈ ہیں. ہوم پیج. جب ہم ویب براؤزر کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں جو ویب پیج نظر آتا ہے اسے ہوم پیج یا سٹارٹ پیج کہتے ہیں. ہوم پیج دراصل کسی بھی ویب سائٹ کا پہلا پیج ہوتا ہے. اس میں اس ویب سائٹ کو مزید ایکسپلور کرنے کے لنکس بنے ہوتے ہیں. آئیے اس سیکشن میں ہم ہوم پیج کو دیکھنا یا تبدیل کرنا سیکھتے ہیں. اس کے لیے پہلے ہم براؤزر کو سٹارٹ کرتے ہیں، جس کا طریقہ ہم پہلے ہی سیکھ چکے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں گوگل کی ویب سائٹ نظر آ رہی ہے، یعنی اس براؤزر کا ہوم پیج گوگل کو سیٹ کیا گیا ہے. اب ہم اس پیج کو تبدیل کر کے ہوم پیج www.vu.edu.pk بنانا چاہتے ہیں. آئیے اس کا طریقہ سیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم مینیو بار میں سے ٹولز مینیو کو اوپن کرتے ہیں. ہمارے سامنے یہ لسٹ اوپن ہو گئی ہے. ہم انٹرنیٹ آپشنز پر کلک کرتے ہیں. ہمیں یہ ڈائلاگ باکس نظر آ رہا ہے. یہاں آپ کو جنرل ٹیب میں ہوم پیج کے نیچے 3 بٹنز نظر آ رہے ہیں: یوز کرنٹ، یوز ڈیفالٹ اور یوز نیو ٹیب. یوز کرنٹ کے بٹن پر کلک کرنے سے جو سائٹ کھلی ہو اور آپ دیکھ رہے ہوں اس سائٹ کا ایڈریس ہوم پیج کے طور پر سیٹ ہو جاتا ہے. یوز ڈیفالٹ کے بٹن سے جو ڈیفالٹ پیج ہو سیٹ ہو جاتا ہے، یعنی وہ پیج ہوم پیج کے طور پر سیٹ ہو جاتا ہے. اور یوز نیو ٹیب کے بٹن سے ہوم پیج بلینک پر سیٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ کوئی سائٹ یا ویب پیج ایز ہوم پیج نہیں رہتا. اسی ڈائلاگ باکس کے ہوم پیج سیکشن کے ایڈریس باکس میں ہم VU کا URL ٹائپ کرتے ہیں. پھر اوکے کے بٹن کو کلک کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. اب ہم تبدیل کیے ہوئے ہوم پیج کو دیکھنے کے لیے پہلے ہم براؤزر کو کلوز کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ براؤزر کو اوپن کرتے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ براؤزر کو دوبارہ سٹارٹ کرنے سے ہمیں گوگل کی بجائے VU کا
ویب پیج نظر آ رہا ہے، یعنی اب گوگل کی بجائے vu.edu.pk ہوم پیج بن گیا ہے۔ لیجئے، ہم نے ہوم پیج کو تبدیل کرنے کا طریقہ سیکھ لیا ہے۔ آپ اسی طریقے کے مطابق جس پیج کو ہوم پیج بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں۔ نیو ٹیب۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک ویب پیج میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اسے کلوز کیے بغیر کسی اور ویب پیج کو اوپن کریں، یعنی ایک وقت میں ایک سے زیادہ پیجز کو اوپن کرنا چاہتے ہیں۔ جی جناب، براؤزر ہمیں یہ فیسلٹی بھی فراہم کرتا ہے۔ اس کے لیے نیو ٹیب کی آپشن کو استعمال کیا جاتا ہے۔ آئیے اس کو سیکھتے ہیں۔ اس وقت آپ کو گوگل کی ویب سائٹ نظر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ورچوئل یونیورسٹی کی ویب سائٹ کو بھی براؤز کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی ایک وقت میں ایک سے زیادہ ویب پیجز کو اوپن کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا کرنے کے لیے ہم گوگل کی ٹیب کے ساتھ اس چھوٹے سے خالی حصے کو، جسے نیو ٹیب کہتے ہیں، کلک کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا کرنے سے ایڈریس بار خالی نظر آ رہا ہے، یعنی ابھی اس میں کسی ویب سائٹ کا URL نہیں لکھا گیا۔ اب ہم ایڈریس بار میں ورچوئل یونیورسٹی کا URL ٹائپ کرتے ہیں اور انٹر کی کو دباتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک وقت میں ایک سے زیادہ ویب سائٹس کو اوپن کر لیا ہے۔ اسٹاپ ریفریش بٹن۔ جب ہم براؤزر میں مختلف ویب پیجز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بہت سی ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جن میں ہم ویب پیجز کو اوپن ہونے سے روکنا چاہتے ہیں۔ آئیے اسے سیکھتے ہیں۔ بعض اوقات کسی ویب پیج کو اوپن ہونے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے۔ ایسی سچویشن میں ہم اس ویب پیج کو اوپن ہونے سے روکنا یا سٹاپ کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے غلطی سے کسی ایسے لنک پر کلک کر دیا ہو جس پر کلک نہیں کرنا تھا۔ ایسی سچویشن میں بھی ہم آگے پروسیڈ نہیں کرنا چاہتے بلکہ اسی پیج کو روکنا یا سٹاپ کرنا چاہتے ہیں۔ یا پھر جب کوئی ویب پیج اوپن ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے کانٹینٹس نظر آنا شروع ہوتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں یہ انفارمیشن نہیں چاہیے۔ جیسا کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ ایکسپلورر BBC.com کے پیج کو اوپن کر رہا ہے، ہم اس کو اوپن کرنے سے روکنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم ایڈریس بار میں بنے کراس کے بٹن، جس کو سٹاپ بٹن کہتے ہیں، پر کلک کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ براؤزر ویب پیج کو اوپن کرنے سے رک گیا ہے اور وہی کراس کا نشان اب ایک سرکولر ایرو بن گیا ہے۔ اب ہم اس کو ریفریش بٹن کہتے ہیں۔ دراصل یہ ایک ہی بٹن کسی بھی ویب سائٹ کو سٹاپ کرنے اور اسے ریفریش کرنے کا کام کرتا ہے۔ ریفریش کرنے سے یہ مراد ہے کہ اگر آپ نے ایک ویب پیج کو کافی دیر پہلے اوپن کیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس پیج میں کی گئی تبدیلیوں کو دیکھیں، یا اگر ایک پیج صحیح طرح لوڈ نہیں ہوا اور آپ اس کو ری لوڈ کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو ایڈریس دوبارہ ٹائپ نہ کرنا پڑے، تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم ایڈریس بار میں موجود اس سرکولر ایرو، جس کو ریفریش بٹن کہتے ہیں، پر کلک کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، براؤزر نے اس رکے ہوئے پیج کو دوبارہ لوڈ کرنا شروع کر دیا ہے۔ جب ہم کسی ویب پیج کو ریفریش کرتے ہیں تو جو ویب سائٹ اوپن ہوتی ہے اس کی ریکویسٹ دوبارہ سرور کو بھیجی جاتی ہے اور وہ لیٹسٹ تبدیلیوں کے ساتھ آپ کو نظر آتی ہے۔ آئیے اس کو ایک اور مثال سے سیکھتے ہیں۔ اس وقت آپ کو ایک میل پیج اوپن دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے ان باکس میں 4 میسیجز پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے اس کو کافی دیر پہلے اوپن کیا تھا۔ اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے ان باکس میں کوئی تبدیلی تو نہیں ہوئی۔ اس کو دیکھنے کے لیے ہم ایڈریس بار میں بنے ریفریش کے بٹن کو کلک کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ان باکس میں اب 4 کی بجائے 8 میسیجز نظر آ رہے ہیں۔ اس طرح سے آپ ریفریش بٹن کو استعمال کر کے ایک ویب پیج کو لیٹسٹ تبدیلیوں کے ساتھ
دیکھ سکتے ہیں۔